اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب سمجھنے والی یہ طاقت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرماتا ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور نہ کسی کی دولت کا، نہ کسی کی عبادت کا، اور نہ کسی کی خدمت کا، بلکہ وہ تو عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں جو پسند ہے وہ صرف عاجزی اور انکساری ہے۔ جنہیں انسان تکبر اور غرور کرے، اسی وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں نے بہت عبادت کی ہے، اسی وقت اس کو شیطان بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے برتر ہوں اور میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یعنی ذرا تکبر کی بات اس کے دل میں آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود اور قیامت تک کے لیے لعین ہو گیا۔ اور انبیاء اور اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر نبی اور ہر ولی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے ان کی اپنی عبادت، علمیت کی یا کسی بڑائی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس ضمن میں ہم صحابہ کرام کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات پوچھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بات بالکل ان کے سامنے عیاں ہوتی تھی، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات کا شعور تھا، ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، سب کچھ سمجھنے والے تھے، جاننے والے تھے، سوچنے والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے علم سے نوازا ہوا تھا، لیکن پھر بھی جب وہ صحابہ سے کسی معاملے پہ، کسی مسئلے پہ کوئی مشورہ لیتے تھے تو صحابہ کرام نے تب بھی ان کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے یا ہم زیادہ کچھ جاننے والے ہیں یا جانتے ہیں۔ تو وہ بات بالکل ان کے سامنے عیاں ہوتی تھی اور ان کے علم میں ہوتی تھی، تو کبھی کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ ہمیشہ یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کا واپس یہ جواب ہوتا تھا، یعنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یعنی کہ عاجزی اور انکساری کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، چاہے وہ انسان جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پیسوں والا ہو، امیر ہو، جیسا ہو، اس کے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تو اسی کی زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبولیت ہے۔ دوسری طرف کوئی غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، جس کو فاقہ کشی ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ اس کا دل اگر اس کے دل میں غرور ہے تو اس کی کوئی بھی چیز قبولیت والی نہیں ہے۔ اور جس کے دماغ میں ذرا بھی بات آ جائے کہ وہ کوئی شے ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لا شے ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ مردود خلائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی اور انکساری جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ یعنی جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ دو انسان ہیں کہ ایک کے دل میں عاجزی اور انکساری ہے تو وہ زیادہ قبول ہونے والی ہے، اور ایک انسان ہے کہ جس کے دل میں راہی کے دانے کے برابر بھی غرور آ جائے، تکبر آ جائے، تو تکبر و غرور کو پسند نہیں کیا جاتا، اور تکبر و غرور کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔
آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔